بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان الفاظ کے اندر قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا پوری کی پوری امت تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں کے ساتھ بھری ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع فرما بردار بندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اذ قال له ربه اسلم۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ میں تو پہلے ہی تیرا مطیع ہوں، تیرے ہر حکم کو مانتا ہوں، بلکہ فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں مطیع ہو گیا جہان والوں کے رب کے لیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں کے ساتھ بھری ہوئی، بچپن سے لے کے زندگی کے آخر تک اللہ نے آزمایا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ ابراہیم علیہ السلام نے آزمائشوں کو پورا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی لڑکپن کی عمر میں تھے۔ باپ آزر بت فروش تھا، بلکہ بتوں کو بنانے والا تھا، گھر کے اندر بتوں کو بنایا جاتا تھا۔ باپ کے ساتھ اختلاف پیدا ہوا، اور باپ کو نہایت ہی پیار محبت کے ساتھ دین کی تبلیغ، یا اباتی یا اباتی، اے پیارے ابا جان، اے پیارے ابا جان۔ اسلام بڑی عظیم نعمت ہے۔ آج ہم کبھی فادر ڈے، کبھی مدر ڈے، کبھی کوئی دن مناتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات پہ قربان جائیں۔ باپ مشرک ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اللہ کو معبود برحق نہیں سمجھتا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی پیارے ابا جان، پیارے ابا جان، میرے ابا جان۔ اور باپ آگے سے کیا کہتا ہے؟ اے ابراہیم، ان معبودوں کو برا کہنے سے رک جا، وگرنہ میں تجھے رجم کر دوں۔ گھر سے نکال دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا کہ جن کی قوم والے عبادت کرتے تھے، اور کلہاڑا بڑے بت کے پاس رکھ دیا۔ قوم والے آئے اور اگر کہنے لگے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کر دیا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ذرا پوچھو تو صحیح کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ذرا ان سے پوچھو۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے جواب دیں گے، یہ تو جواب دینے پہ قادر نہیں ہے۔ میں افل لکم، افسوس ہے تمہارے لیے کہ تم ان کو عبادت کے لیے پکارتے ہو کہ جو تمہاری سنتے نہیں ہیں، جو بول نہیں سکتے، ان کو پکارتے ہو۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ لاؤ ایندھن، آگ جلاؤ، ابراہیم کو آگ کے اندر پھینک دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینک دیا گیا جو آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ اب خالق نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ دنیا والے جتنا مرضی مکر و فریب کر لیں، لیکن میرے لیے میرا وہ اللہ کافی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کے بارے میں جس کی خاصیت جلانا ہے، اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈک تمہارے اندر نہ ہو
کہ بسا اوقات ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بردوں و سلامہ، سلامتی والی ٹھنڈک کہ جس میں میرے ابراہیم کو سردی بھی نہ لگے۔ وہ آگ کے جس کا کام جلانا ہوتا ہے، اس آگ نے جلانا تو درکنار، ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی گزند اور نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش میں سرخرو فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، شادی کے بعد ایک بیوی ہے اور ہجرت کا حکم ہو جاتا ہے، علاقے کو خیر بات کہہ دیا جاتا ہے، سفر پہ نکلتے ہیں، سفر میں بھی آزمائش آتی ہے۔ ایک بادشاہ کے پاس، پھر وہ ایک آزمائش جو آپ لوگوں نے سن رکھی، وہاں پہ بھی اللہ سرخرو فرماتے ہیں، اور پھر وہاں سے اللہ کے یہ پیارے پیغمبر کسی اور جگہ پہ جا کے قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگتے رہے، حتیٰ کہ زندگی کے 86 برس گزر جاتے ہیں۔ وہ ابراہیم جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ آج ہم چند دن دعائیں کرنے کے بعد گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دعا کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے چلے جاتے ہیں، پوری زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا کلمہ زبان سے نہیں نکالا کہ اللہ نے میری دعا کو سنا نہیں ہے۔ 86 برس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا اسماعیل ملے، اب باپ بڑھاپے کی حالت میں، بڑھاپے کا آسرا، اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اب یہاں پہ ایک طبیعی سی بات ہے، دل کے اندر اولاد کے بارے میں محبت ہوتی ہے، اور باپ اپنی اولاد کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آزمانا چاہا کہ یہ ابراہیم میرا خلیل، کہ جب اولاد نہیں تھی ساری محبت میرے ساتھ تھی، اب اولاد دی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہیں ابراہیم کی محبت میں کوئی فرق تو نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے ابراہیم اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اس بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ جس بیوی سے اولاد ہو وہ بیوی بھی پسند والی ہوتی ہے، اور جو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی ہو، باپ اس کے لیے جان قربان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فوری طور پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اس بے آب و گیا وادی کے اندر، جہاں پہ نہ پانی ہے، نہ ہی وہاں پہ درخت ہیں، نہ ہی وہاں پہ سبزہ ہے، اور نہ ہی وہاں پہ آبادی، وہاں پہ چھوڑ کے جانے لگے۔ اماں ہاجرہ نے پوچھا، ابراہیم کہاں پہ جا رہے ہو؟ ہمیں کہاں پہ چھوڑے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے۔ پھر پوچھا، بار بار پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کے کہنے پہ، اللہ کے حکم پہ، اور اللہ نے بیوی کتنی فرما بردار عطا فرمائی، اور اللہ پہ ان کا ایمان کس قدر کامل۔ وہ فرماتے اذا لا یضیعنا، اے ابراہیم اگر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کس قدر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اللہ کے مطیع فرما بردار رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس آزمائش کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آب زمزم عطا فرمایا، اور وہاں پہ آج صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے۔ آج قیامت تک اللہ نے یہ منظر محفوظ فرما دیا، لوگ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا جاتے ہیں اور اماں ہاجرہ کی اس یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ جب بچہ جوان ہوا، اللہ نے حکم دیا ابراہیم اب یہاں پہ، جب اللہ نے واپس پہنچنے کا حکم دیا تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم اب یہاں پہ میرے گھر کی تعمیر کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہوئے بیت اللہ کی تعمیر شروع فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ
ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے یہ قبول کر لیجئے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے انسان جب بھی کوئی عمل کرے اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اللہ چاہے تو رد کر دے، اللہ سے پوچھنے والا کون ہے؟ دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق انسان کو عمل کرنا چاہیے، اور پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھلایا۔ معزز ناظرین، آزمائشوں کا یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ یہ آزمائشیں چلتی۔ اب بچہ جوان ہو گیا، اب یہ بچہ جوان ہے، اب بوڑھے باپ کے دل کے اندر آتا ہے یہ میرے بڑھاپے کا آسرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے اندر دکھلاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں۔ اب بیٹے کے پاس جا کر یہ خواب بیان کیا۔ اب بیٹا بھی کتنا فرما بردار جو اللہ نے ابراہیم کی دعاؤں کے نتیجے میں دیا کہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، یہ نہیں کہا کہ خواب آیا جب اللہ کا حکم آئے گا تو جو اللہ آپ کو کہیں گے کر لیجئے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے اللہ، اے ابا جان، جو اللہ نے آپ کو خواب دکھلایا ہے وہ کر گزریے۔ اپنے بیٹے کو لے کے چلے جاتے ہیں اور بیٹے کو لٹا کر گلے پہ چھری چلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کی جگہ پہ جنت سے مینڈا بھیج دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم تو نے سچ کر دکھلایا، جو ہم نے تجھ کو کہا تھا تو بالکل اپنے اس دعوے میں سچا ہے۔ آج ہمارے دعوے تو بہت ہیں لیکن دل کے اندر کیفیت وہ نہیں ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ اللہ نے جو جو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے وہ سب کچھ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو انعامات عطا فرمائے کہ کسی بھی پیغمبر کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ نہیں بنایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے اندر صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے نمونہ اختیار کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تنے تنہا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا پوری کی پوری امت تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے سارے کے سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی ملتا ہے کہ اس کے بعد کوئی یہودی ایسا نہیں جو اپنے آپ کو ابراہیمی نہ کہتا ہو، کوئی عیسائی ایسا نہیں جو اپنے آپ کو ابراہیمی نہ کہتا ہو، یہاں تک کہ مکہ کے مشرک بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ جن کی سیرت کی یاد میں آج بھی مسلمان اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے طور پہ خود ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے قبول فرمایا کہ جب انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کی، اے اللہ اس وادی والوں کو یہاں پہ پھلوں سے رزق عطا فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پہ جہاں پہ درخت بھی نہیں، جہاں پہ باغات بھی نہیں ہیں، آج 12 مہینوں میں وہاں پہ پھل دستیاب ہوتا ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو آزمائشوں سے بھرپور، اور ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ آج ہم اللہ کے حکم پہ، اللہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ عید الاضحیٰ پہ اپنا مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں قربان کیجئے۔ آج لوگ نکل آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی قربانی کرنے سے بہتر ہے
آپ کسی غریب کی مدد کر دیجئے، قربانی کرنے سے بہتر ہے آپ کسی فلاں بچی کی شادی کر دیجئے۔ حالانکہ یہ قربانی کرنے والے وہ احباب ہیں جو سال کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ قربانی کرنے والے وہ ہیں جو غرباء کی امداد بھی کرتے ہیں، یہ قربانی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بچیوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان لبرل سیکولر لوگوں کو یہ یاد عید الاضحیٰ کے موقع پہ اور بیت اللہ کے حج کے موقع پہ آ جاتی ہے، طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا غور کے ساتھ ہم دیکھیں تو یہ ہماری یہ قربانی جو ہے یہ حقیقت میں ہے ہی غرباء کے لیے، یہ ہے ہی اصل میں احسار کا سبق دیتی ہے کہ سال بھر گوشت کھانے والے جب قربانی کرتے ہیں تو دلوں کے اندر احسار پیدا کرتے ہوئے غرباء تک وہ اپنے قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچاتے ہیں، اس کے ذریعے چارے کا کاروبار عروج پاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے کاروبار عروج پکڑتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے اندر یہ روزگار پھیلتا ہے، گھومتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال سے پھر مالا مال ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے مطابق جو اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے اس کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیجئے اور قربانی کیجئے، اور قربانی کرتے وقت یہ احساس دلوں کے اندر رکھیں کہ آج اللہ کے حکم پہ ہم مال قربان کر رہے ہیں، اگر اللہ حکم دے گا تو ہم اپنی جان کو بھی قربان کر دیں گے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام سے راضی ہو گئے۔ آج ہم بھی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، اور ضرورت پڑے تو ہم اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے گریز نہ کریں، تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو جائے تو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم سیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو ہم اللہ کے لیے وقف کر دیں، ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دیں، تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔